السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کو یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر پہ ویلکم کہتی ہوں۔ ہم لوگ جو نویلا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اینیمل فارم، جس کو لکھنے والے ہیں جارج اورویل۔ اب تک ہم لوگ اس نویلا کے اوپر ایک لیکچر بنا چکے ہیں، لیکچر نمبر 1، جس کے اندر ہم لوگوں نے اس نویلا کا پورا انٹروڈکشن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، سوشل کانٹیکسٹ، کی فیکٹس اور جو رائٹر ہیں ان کا بھی انٹروڈکشن کور کر لیا تھا۔ یہ لیکچر نمبر 2 ہے، جس کے اندر ہم اوور آل سمری وتھ کریٹیکل انالیسس ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ نے فرسٹ لیکچر نہیں سنا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی پہلے آپ وہ لیکچر سن لیں، تاکہ آپ کو یہ ناول انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ ناول جو ہے رشین ریولیوشن کے اوپر بیس کر رہی ہے اور ایک سیٹریکل پیس آف ورک ہے، جس کو میں نے ان ڈیٹیل فرسٹ لیکچر میں ڈیفائن کر دیا ہے۔ تو اب وداؤٹ ویسٹنگ اینی سنگل منٹ ہم اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نویلا کی کہانی شروع ہوتی ہے مسٹر جونز نام کے ایک پرسن سے۔ پکچر میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مسٹر جونز جو کہ ڈرنکنگ کر رہے ہیں۔ مسٹر جونز جو کہ سخت نشے کی حالت میں ہے، ڈرنکنگ کی ہوئی ہے، رات کا ٹائم ہے، ڈرنکنگ کر کے واپس آ رہے ہیں تو آ کر اپنے اینیملز کو لاک کرتے ہیں، یعنی کہ ہین کو لاک کر رہے ہیں، اور جو لاک ہے وہ صحیح سے کر نہیں پاتے کیونکہ نشے کی حالت میں ہے تو لاک کھلا رہ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی مسٹر جونز کون ہے؟ ان کا ایک فارم ہے، اس فارم کا نام ہے مینر فارم، اور اس فارم کے اندر ڈفرینٹ اینیملز ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کا جانور ہے، گھوڑے بھی، بکرے بھی، اور شپس بھی، بھیڑیں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ڈونکی بھی، ہینز بھی، پجن بھی، مطلب ڈفرینٹ قسم کے اینیملز وہاں پہ موجود ہیں۔ اور جب یہ آیا تو نشے کی سخت حالت میں تھا، جانور کو بند کیا، ہین کو بند کیا، لیکن دروازہ صحیح سے بند نہیں ہوا، اور چلا گیا نشے کی حالت میں اپنے کمرے میں، جہاں پہ مسز جونز آلریڈی سوئی ہوئی تھی، سنورنگ، کھراٹے مار رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پہ فارم کی لائٹس آف ہونا شروع ہوئی تو اس دوران کیا ہوا، جو جانور تھے ان میں ہلچل ہونا شروع ہو گئی، بھگ دھڑ بچنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک اور جانور تھا، بہت بڑا جانور تھا، بہت پرانا جانور تھا، اس کا نام تھا اولڈ میجر۔ اولڈ میجر جو تھا وہ ایک پگ تھا، کافی اولڈ تھا، جس کا ریئل نیم تھا ولنگڈن بیوٹی۔ اور سب اس اولڈ میجر کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اس کی بات سننے کے لیے اپنے نیند کا 1 گھنٹہ قربان کر کے اس کے پاس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ وائزسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یہ میں نے ولنگڈن بیوٹی کے اسپیلنگ لکھ دی ہیں، جو کہ اس اولڈ میجر کا ریئل نیم تھا۔ آپ سے MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ریئل نیم کیا تھا۔ اینی ہاؤ، اب وہاں پہ لوگ آنا شروع ہوئے، لوگ مینس جانور، ٹھیک ہے، سوری میں نے لوگ کا ورڈ بول دیا۔ جانور آنا شروع ہوئے 1 بائی 1، پہلے 3 ڈاگز آئے جس کا نام تھا بلو بیلی، جیسی، پنکچر، پھر پگس آنا شروع ہوئے، اور پگس جب آئے تو آ کے سب سے زیادہ فرنٹ پہ نہ بیٹھ گئے، سب کے سب پگس فرنٹ پہ بیٹھ گئے، اور پیچھے ان کے باقی کے جانور آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں میں ہینز بھی تھیں، پجنس بھی تھے، شپس بھی تھی، کاؤز بھی، ہارسز، ایک کلوور نام ہے ہارس کا، اور ایک ہے باکسر، یہ باکسر ہے، یہ بھی تھے، ایک گوٹ تھی جس کا نام تھا میوریل، یہ گوٹ، پھر ڈونکی تھا بنجمن، یہ بنجمن، یہ سب کے سب اس پارٹی میں، مینس پارٹی کہہ رہی ہوں، اس میٹنگ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب جب وہ میٹنگ میں سب کے سب آ گئے، اس کے بعد جو اولڈ میجر ہے، یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی سی، یہ اولڈ میجر ہے، پگ، جو کہ 12 ایئرس اولڈ کا ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ اولڈ میجر اب اسپیچ کرنے لگا، کیونکہ اس نے دیکھا سب کے سب اینیملز آ چکے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کبوتر اور مرغی آئی تو وہ آ کر کھڑکیوں پہ بیٹھ گئی تھی، پھر اس کے بعد جو یہ 3 ڈاگس تھے آ کے فرنٹ پہ بیٹھے، ان کے ساتھ پگز آئے، پگز سب سے آگے آ کے بیٹھ گئے تھے، ان کے پیچھے شپس اور کاؤز آ کے بیٹھ گئی پگز کے پیچھے۔ ان شارٹ یہ کہ جب سب آ کے بیٹھ گئے، پھر اولڈ میجر نے اپنا گلا صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد نا ایک لانگ اسپیچ کی، جن میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، اور میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس بک ناول یہ پورا نویلا پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس کا فرسٹ چیپٹر لازمی پڑھے، کیونکہ اس فرسٹ چیپٹر کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈائلاگس ہیں میجر کے، ٹھیک ہے، اولڈ میجر کے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اولڈ میجر سب سے گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اپنی یہ آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اپنے ریولیوشنری آئیڈیاز شیئر کر رہا ہے، اپنے ڈریمز کو شیئر کر رہا ہے۔ بات شروع کرتے کہتا ہے کہ میں نے نا رات کو ایک خواب دیکھا،
وہ خواب کیا تھا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ سے نا کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنی ہے، جس میں وہ کہتا ہے ہمارے لائف کی نیچر کیا ہے. لیٹ us face it, our lives are miserable, laborious and short. ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اتنا ہی کھانے کو دیا جاتا ہے جس سے ہم لوگ سانس لے سکیں، جس سے ہماری باڈی زندہ رہ سکے. ہمیں انسلٹ کیا جاتا ہے، ہمیں سلوٹر کر دیا جاتا ہے، ہم سے کروئلٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی اینیمل انگلینڈ کے اندر نہیں جانتا کہ میننگ کیا ہے ورڈ ہیپینس کا اور ورڈ لیئر کا. کیوں؟ کیونکہ ہر اینیمل کو میزریبل بنا کے رکھا ہے، لیبرس بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بھی اینیمل جو ہے انگلینڈ کے اندر فری نہیں ہے. ہر اینیمل مزری اور سلیوری کی لائف گزارا ہے، اینڈ دیٹ از دا پلین ٹروتھ. یہ وہ کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جو انگلینڈ کی سوئل ہے اس کی لینڈ بہت فرٹائل ہے، یہاں کا کلائمیٹ بھی بہت اچھا ہے، یہاں پہ اچھی پروڈکشن ہوتی ہے، یہاں پہ گریٹ اماؤنٹ میں جو فوڈ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں اس میزریبل کنڈیشن میں اپنی لائف گزارے ہیں جب اتنا کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے، یہاں پہ اتنا کچھ مل رہا ہے، اس کی جو لینڈ ابھی فرٹائل ہے، پھر کیوں ہم اتنی میزریبل لائف گزار رہے ہیں؟ کہتا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جتنا بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہم انڈے بناتے ہیں، ہم دودھ دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ سب کچھ جو ہیومن بینگ ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں. ہماری جو سب پرابلمز ہیں ان سب پرابلم کا ایک ہی آنسر ہے، اور وہ آنسر کیا ہے؟ مین. مین از دا اونلی ریئل اینیمی وی ہیو. اگر ہم اس مین کو اس روٹ سے نکال دیں، اس سین سے نکال دیں، تو جتنے بھی ہماری انگر ہیں، جتنے بھی ہمارے ہارڈ ورکنگ ہیں، ہم جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں کو ہماری پروڈکشن بھی ملنا شروع ہو جائے گی، ہم لوگ اپنی پروڈکشن کو سیو کر سکیں گے، ہم لوگ خود یوٹیلائز کر سکیں گے. کہتا ہے مین از دا اونلی کریچر دیٹ کنزیومز وداؤٹ پروڈیوسنگ. ہی ڈز ناٹ گیو ملک، ہی ڈز ناٹ لے ایگز، ہی از ٹو ویک ٹو پل دا پلو. He cannot run fast enough to catch rabbits, yet he is lord of all the animals. کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ دودھ دیتا ہے، نہ وہ انڈے دیتا ہے، وہ تو اتنا کمزور ہے کہ ہل بھی نہیں چلا سکتا، وہ تو تیز بھاگ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایک خرگوش کو پکڑ سکے. لیکن پھر بھی جو مین ہے وہ لارڈ ہے سب اینیملس کا. پھر وہ کہتا ہے I am 12 years old and have had over 400 children. Such is the natural life of a pig. But no animal escapes the cruel knife in the end. کوئی بھی اینیمل ایٹ دا اینڈ جو کروئل نائف ہوتی ہے ایک فارمر کی، ایک بچر کی، اس کی نائف سے وہ بچ نہیں سکتا. کہ میں نے بھی کافی لائف اسپینڈ کر لی، اور کہتا ہے میں اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مرنے کے قریب ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں اپنے جتنے بھی ریولیوشنری آئیڈیاز ہیں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایسا ایک ورلڈ لے کر آئیں، ایسا ورلڈ جہاں پہ جسٹس ہو، ایکویلٹی ہو. ایکویلٹی، سب ایکول ہوں، سب کو ایکول مینز ملے، ایکول پروڈکشن ملے، ٹھیک ہے، سب ہیپیلی رہیں. اور جب تک یہ مین ہمارے پاس ہیں، جب تک یہ ہیومن بینگ ہمارے پاس ہے، ہم لوگ ایسی لائف نہیں گزار سکتے. یہ ہم لوگوں کو ٹارچر کرتے رہیں گے، ہم لوگوں کو یوز کرتے رہیں گے، اور ایٹ دا اینڈ ہم لوگوں کو مار دیں گے. کہتا ہے کہ ہم انسانوں کے حق کا نہیں کھاتے تو ان کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا حق کھائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سب یونائٹڈ ہو کے مسٹر جونز کو یہاں سے بھگا دیں. اگر ہم کو نہ بھگا پائیں گے تو ہم لوگ کو بھوکا رہنا پڑے گا فیوچر میں فردر. لیکن اگر ہم ایسا کر دیتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، ہم لوگ اپنی پروڈکشن کریں گے اور زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. پھر وہ اپنی بات کہہ کے لوگوں کو، ان جانوروں کو فردر موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے آل مین آر اینیمیز، آل اینیمیز آر کامریڈس. جتنے بھی اینیملز ہیں سب کے سب کامریڈس ہیں، جتنے بھی مین ہیں سب کے سب اینیمیز ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ صرف ایک رات کی بات ہے، ہم لوگ رچ بھی ہو سکتے ہیں، ہم لوگ فری بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا کہ انسان اور جانور ان دونوں کے انٹرسٹ سیم نہیں ہیں. انسان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ہم سب جانور ایک ہیں، یونائٹڈ ہیں. مین سرو دا انٹرسٹ آف نو کریچر ایکسیپٹ ہمسیلف، کہ وہ خود کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتا. اینڈ امنگ اس اینیملز لیٹ دیر بی پرفیکٹ یونٹی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جانوروں کے اندر آپس میں پرفیکٹ یونٹی رکھیں، پرفیکٹ کامریڈشپ ان دا اسٹرگل، اور اسٹرگل کے اندر بھی پرفیکٹ کامریڈشپ رکھیں، اکٹھے رہیں، اکٹھے ہو کے کام کریں. بیکاز آل مین آر اینیمیز، آل اینیملس آر کامریڈس. یہ میں نے بک کی تھوڑی سی ٹیکسٹ پڑھ کے اس کو ہی ٹرانسلیٹ کر کے بتایا میں نے ابھی آپ کو.
ابھی اولڈ میجر اتنی انٹرسٹنگ باتیں کر رہا تھا کہ سب کے سب اس کی باتوں کے اندر کھو چکے تھے، ٹھیک ہے، انوالو ہو چکے تھے کہ اسی ڈیوریشن کے اندر وہاں پہ ریٹ بھی آ گئے، اور ریٹس کو دیکھ کر ڈاگس جو ہے وہ ریٹس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ وہاں پہ جو میجر تھا اس نے ان کو روکا اور کہا یہاں پہ سائلنس اختیار کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ پھر کہتا ہے کامریڈس ہی سیڈ ہیئر از اے پوائنٹ دیٹ مسٹ بی سیٹلڈ، یہی غلطی ہے، تم لوگ کو یہاں پہ خود کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے the wild creatures such as rats and rabbits are they our friends or enemies؟ تو کہتا ہے اس کے اوپر ہم ووٹنگ کرا لیتے کہ ہمارے فرینڈز ہیں یا اینیمیز ہیں، پھر سب ووٹ کرتے ہیں تو موسٹلی ووٹ جاتے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ یہ بھی کامریڈس ہیں، یہ بھی فرینڈز ہیں۔ 3 ڈاگس اور 1 کیٹ ان کو اینیمی ڈکلیئر کرتی ہے، لیکن باقی سب کے سب اینیملس ان کو فرینڈز ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر وہی کہتے کہ جانور کسی بھی کیٹیگری کا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، چوہے جو ہے وہ بلی کے بھائی ہیں، اور جو بلی ہے وہ کتوں کی بہن ہے۔ اور پھر اولڈ میجر کہتا ہے کہ یہ مت بھولنا کہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے ہیومن، ایک مین، اور ہمیں ہیومن کو ہرانا ہے، ہمیں ہیومن کی پوزیشن چاہیے۔ ابھی پریزنٹ ٹائم پہ یہاں پہ ان کا مالک کون ہے؟ مسٹر جونز، تو ہمیں مسٹر جونز کی پوزیشن چاہیے۔ ہمارا مشن ایک ہی ہے، ہم لوگوں کو اکٹھے ہو کے اس مشن کو فالو کرنا ہے، اور مشن کون سا ہے؟ مسٹر جونز کو نکالنا، مینز ہیومنس کو یہاں سے نکالنا اور اس کی جگہ یہاں پہ خود لے لینا۔ لیکن ہم لوگوں کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ فارم مل جاتا ہے، اگر ہم لوگوں کو مسٹر جونز یہاں سے بھگانے میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ان کی بری عادتیں ہیں وہ نہیں اپنائیں گے، جیسے کہ شراب پینا، بستر پہ سونا، اسموکنگ کرنا، کپڑے پہننا، یہ والی عادتیں ہم لوگ نہیں اپنانے والے۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے واٹ ایور گوز اپون 2 legs از این enemy۔ 2 legs means انسان چلتے ہیں 2 ٹانگوں پہ۔ واٹ ایور گوز اپون 4 legs اور ہیز ونگز از اے فرینڈ، جس کے پنکھ ہوں یا 4 ٹانگیں ہوں وہ دوست ہے۔ اینڈ ریمبر آلسو دیٹ ان فائٹنگ اگینسٹ مین وی مسٹ ناٹ کم ٹو ریزیمبل ہم، کہ انسان سے لڑتے لڑتے ہم لوگ اس سے ریزیمبل نہ کرنے لگ پڑے، ہم اس کو فالو نہ کرنے لگ پڑے۔ ایون وین یو ہیو کنکرڈ ہم، حتیٰ کہ تم جیت جاؤ، کنکرڈ کر لو، تم فتح یاب ہو جاؤ۔ ڈو ناٹ اڈاپٹ ہیز وائسز، اس کی برائیاں مت اڈاپٹ کرنا۔ نو اینیمل مسٹ ایور لیو ان اے ہاؤس، کوئی بھی اینیمل کبھی بھی ایک گھر کے اندر نہیں رہے گا۔ اور سلیپ ان اے بیڈ، کبھی بھی وہ بستر پہ نہیں سوئے گا۔ اور ویئر کلوتھس، کبھی وہ ہیومن بینگ جیسے کپڑے نہیں پہنے گا۔ اور ڈرنک الکوہل، کبھی بھی وہ شراب نہیں پیے گا۔ اور اسموک ٹباکو، کبھی بھی وہ تمباکو نہیں یوز کرے گا۔ ٹچ منی، نہ وہ پیسے کو چھوئے گا۔ اور انگیج ان ٹریڈ، اور کبھی بھی وہ تجارت نہیں کرے گا، ٹریڈ نہیں کرے گا، جو وہ پروڈیوس کرے گا وہ اس نے خود یوز کرنا ہے۔ آل دا ہیبٹس آف مین آر ایول، جتنی بھی ہیبٹس ہیں ہیومن بینگ کی سب ایول ہیں۔ اینڈ ابو آل نو اینیمل مسٹ ٹرنائز اوور ہز اون کائنڈ، کوئی بھی اینیمل اپنی ہی کائنڈ کے اوپر بروٹل کروئل ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا، اس کو مارے گا نہیں، اس کو پیٹے گا نہیں۔ ویک اور اسٹرانگ، کلیور اور سمپل، وی آر آل بردر، بے شک وہ ویک ہو، اسٹرانگ ہو، کلیور ہو، سمپل ہو، ہم سب کے سب بھائی ہیں۔ نو اینیمل مسٹ ایور کل اینی ادر اینیمل، کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ آل اینیملز آر ایکول، سب کے سب ایکول ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ کوٹیشن ہے یہ پورے فرسٹ چیپٹر کے اندر، پورے نویلا کے اندر۔ اس اسپیچ کے بعد وہ کہتا ہے اولڈ میجر کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا میں نے خواب دیکھا تھا لاسٹ نائٹ، تو میں تمہیں وہ بعد میں سناؤں گا، میں تمہیں وہ خواب سنانے والا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ میری ماں نے مجھے نا ایک سانگ یاد کروایا تھا، ایک سانگ سنایا تھا کافی ٹائم پہلے، اور وہ میرے خواب سے لنک تھا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ارتھ کے اوپر جتنے بھی آدمی ہیں سب ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس خواب سے مجھے میری ماں کا سنایا وہ گانا یاد آ گیا تھا جس کا نام تھا بیسٹ آف انگلینڈ۔ یہ میں نے پکچرز یہاں پہ ڈال دی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا، میں ویسے آئیڈیا بتا دیتی ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ریولیوشنری پوئم ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے، چینجز آئیں گے، اور ایک دن کیا ہوگا، یہ اینیملز ختم ہو جائیں گے، جو جتنے بھی جانور ہیں ان کو فریڈم مل جائے گی اور وہ ہیپیلی اپنی لائف اسپینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک ریولیوشنری آئیڈیا۔ اس میں بتایا گیا ہے، فیوچر کی بات کی گئی کہ جانور جو ہیں وہ یہ جتنے بھی ٹائرنیکل سچویشن ہے ہیومن بینگ والی، کہ ہیومن ان کو جو ہے
مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان سب سے فری ہو جائیں گے. جانوروں کو یہ سانگ اتنا پسند آتا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 5 ٹائمز اس کو نا گاتے ہیں اور اس کی آواز اونچی ہوتی ہے تو وہ مسٹر جونز کے روم تک جاتی ہے. پھر جب مسٹر جونز اپنے روم سے باہر نکلتا ہے کھڑکی سے بندوق چلاتا ہے. اس بندوق کی آواز سے جتنے بھی جانور تھے وہ سب ڈر گئے اور یہاں پہ یہ میٹنگ اینڈ ہوگی. سب کے سب بھاگ کر چلے گئے اپنے سونے کی جگہ پہ واپس. اب 3 راتیں گزر گئی. اس میٹنگ کی 3 راتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 راتوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو میجر ہے وہ پیسفلی اپنی اسی پلیس پہ جہاں پہ وہ بیٹھا تھا وہاں پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا. اور جس منتھ میں اس کی ڈیتھ ہوئی وہ منتھ مارچ کا تھا. مارچ میں اور کس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ ایک بڑا ہی بڑا نام رہا ہے, ایک بڑا گریٹ فلاسفر رہا ہے جرمنی کا, اس کا نام تھا کارل مارکس. کارل مارکس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ 14 مارچ 1883 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اینی ہاؤ اگر ہم ابھی اتنا کرٹیکلی دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اولڈ میجر کا کریکٹر تھا, بوڑھے سور کا کریکٹر تھا, وہ اولڈ میجر, وہ جس کا نام تھا ولنگڈن بیوٹی, اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کارل مارکس کے ساتھ. اور اس کے آئیڈیاز جس پہ دکھایا گیا کہ اپر ایکسپلوئٹ کر رہا ہے لوور کو, تو ہم لوگوں کو ایکویلٹی چاہیے, جتنے بھی ایکول مینز آف پروڈکشن ہے وہ سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں. سارے کمیونزم بیسڈ آئیڈیاز یہاں پہ اپلائی ہو رہے تھے. آگے دیکھیں گے ہم لوگ کہ اس کی جو تھیری ہے, اس کی جو فلسفی تھی جو اولڈ میجر کی تھی, اس فلسفی کا نام کیا رکھا گیا؟ اس فلسفی کا نام اینیملزم رکھا گیا. جیسا کہ کارل مارکس کی فلسفی کا نام کمیونزم رکھا گیا تھا, مارکسزم رکھا گیا تھا, ویسے ہی اس کی فلسفی کا نام اینیملزم رکھا جائے گا. کارل مارکس کی ڈیتھ ہوئی مارچ میں, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی مارچ کے اندر ہی. جو باتیں کارل مارکس نے پرولٹریٹ کے لیے کی تھی, ورکنگ کلاس کے لیے کی تھی, وہی باتیں اس نے اینیملز کے لیے کی. جو باتیں کارل مارکس نے اپر کلاس کے لیے کی تھی وہی باتیں اس نے مسٹر جونز کے لیے کی, مین کے لیے کی, ہیومن بینگ کے لیے کی. تو اسی لیے یہ جو پیس آف ورک ہے یہ الگری ہے, ٹھیک ہے, رشین ریولیوشن بیسڈ الگری ہے. اور اگر ہم مسٹر جونز کی بات کریں, مسٹر جونز ایک ہیومن ہے, فارم کا اونر ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈرنکن مین ہے جو مسٹریٹ کرتا ہے اینیمل کو مارتا ہے, برا رویہ رکھتا ہے. اور اگر آپ نے میرا رشین ریولیوشن والا یعنی کہ پریویس لیکچر سنا تو اس میں اپنے زار نکولس سیکنڈ کا کریکٹر دیکھا تھا جس نے بلڈی سنڈے کروایا, 1000 کے قریب لوگوں کو مروا دیا, سولجرز کو ڈنڈے دے کے بھیج رہا ہے. مطلب بہت ہی ال قسم کا اس نے نا سسٹم چلایا تھا اپنا, لوگوں کے ساتھ بہت برا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس نے. تو جو جونز ہے وہ نکولس سیکنڈ کا کریکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا, جو ہم سٹوری پڑھے تھے واپس سٹوری پہ آتے ہیں کہ مارچ کے منتھ کے اندر 3 دن بعد, ٹھیک ہے, آفٹر 3 نائٹس, 3 راتوں بعد میجر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب میجر کی ڈیتھ کے بعد سب بہت زیادہ روئے, جتنے بھی جانور تھے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا, بہت زیادہ وہ روئے, کیونکہ صرف وہی تھا ایک جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا ان کے فارم کے اندر. اب اپیرنٹلی تو وہ ختم ہو گیا, مینس اس کی باڈی تو ختم ہو گئی, ڈیڈ ہو گیا, لیکن اس کے جو آئیڈیاز تھے, کیونکہ کہتے ہیں نا آئیڈیاز کبھی مرتے نہیں, وہ آئیڈیاز زندہ تھے. اب اس فارم کے جو انٹیلیجنٹ پگس تھے, اس کے علاوہ انٹیلیجنٹ پگس سنوبیل, نپولین, اسکویلر, یہ 3 انٹیلیجنٹ پگس تھے, انٹیلیجنٹ اینیملز تھے امنگ آل, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, یہ سب اکٹھے ہو گئے, یہ تینوں, یہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے آگے, نپولین, سنوبال, اسکویلر, یہ تینوں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ جو اس کے آئیڈیاز تھے میجر کے, ہم ان آئیڈیاز کو لے کر چلیں گے. اب ان تینوں میں سے یہ 2, نپولین اور سنوبال, یہ دونوں زیادہ انٹرسٹڈ تھے اس کے آئیڈیاز میں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نا اس کے آئیڈیاز کو فردر لے کے چلیں گے. باقی جو اینیملز تھے اتنے سیریس نہیں دکھائی دے رہے تھے, لیکن یہ دونوں جڑ گئے, ہم نے ان آئیڈیاز کو لے کے چلنا ہے. اور انہوں نے جو اس کی فلسفی تھی اولڈ میجر کی, اس کا نام رکھ دیا اینیملزم. اب ان میں جو یہ اسکویلر تھا, 3rd ون, یہ ایک گریٹ پبلک اسپیکر تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی باتوں میں اتنا دم تھا, مینس یہ ہر ایک کو اپنی باتوں سے کنونس کر لیتا تھا. لیکن اب یہاں پہ کیا فلو آ رہا تھا, وہی چیز کہ جو بات اولڈ میجر کنوے کر سکتا تھا وہ بات یہ بھی کنوے نہیں کر پا رہا تھا لوگوں کو.
اب یہ تینوں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ جانوروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہاں پہ مسٹر جونز نہیں ہوگا تو ہم لوگ کو کھانے کو کون دے گا، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں مسٹر جونز تو ہمارا مالک ہے، مینس وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کر رہے تھے کچھ، اور کچھ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو پگز ہیں وہ تو مان جاتے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مسٹر جونز کو یہاں سے بھگا لیں گے۔ اب یہ مل کے بڑی کوشش کرتے ہیں دوسرے جانوروں کو بھی منانے کی، پھر کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی بالکل ٹھیک آئیڈیا، ہم لوگ کو بھگا دینا چاہیے۔ پھر ایسے کرتے کرتے سارے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کے فائنلی مسٹر جونز جو ہے یہ ان کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اینیملز کے درمیان میں اور مسٹر جونز کے درمیان بیٹل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ اینیمل سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے نکلے ہیں، ریبل ایکٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کھانا بند تھا۔ مسٹر جونز وہاں پہ ان کو مارنے کے لیے آتا ہے، یہ مسٹر جونز کو وہاں سے اکٹھے ہو کے یونائٹڈ ہو کے سب اپنا اینگر دکھا کے مسٹر جونز کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ مسٹر جونز وہاں سے بھاگ گیا۔ اب صبح ہوتی ہے، اگلی صبح سب کے سب اینیملز ایک پہاڑ ہے اس کی ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے جا کر یہ اپنا جو فارم ہے اس کی انسپیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان سب جانور کے لیڈر بن چکے ہوئے تھے دو، ایک نیپولین، ایک سنوبل، جو سب کے سب جانوروں کو لیڈ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں کہتے ہیں باقی جانوروں کو کہ ہم لوگ جو ہے نا اس فارم کا نام مینر فارم سے چینج کر کے اینیمل فارم رکھتے ہیں۔ کیسا بیکری ہیں؟ سب کہتے ہیں ہم ایگری ہیں، تو وہاں سے یہ جو مینر فارم ہے اس کا نام چینج ہو کے اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے نویلا کا نیم بھی ہے اینیمل فارم۔ تو آپ نویلا کی سمبولک سگنیفیکنس تو سمجھ چکے ہوں گے نا کہ اینیمل فارم کیا ہے۔ ٹائٹل اٹ سیلف از اے ریولیوشنری ٹائٹل، ٹھیک ہے، ایک چینج والا ٹائٹل ہے جو کہ ریولیوشن کی بات کر رہا ہے، تبدیلی کی بات کر رہا ہے، ریبلیس ایکٹ کی بات کر رہا ہے۔ اینی ہاؤ، ان میں جو سنوبیل ہوتا ہے اس کو لکھنا آتا ہے، اب لکھنے میں بڑا بیسٹ تھا، اس کو پڑھنا بھی آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ایک برش اٹھاتا ہے اپنے نکلز کے درمیان میں، اور اٹھا کر جہاں پہ مینر فارم لکھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو کٹ کر کے پینٹ برش کے ساتھ وہاں پہ اینیمل فارم لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سنوبیل کیا کرتا ہے، وہ جو کہ ان کے پاس فلسفی تھی اینیملزم کی، اس اینیملزم کو 7 کمینڈمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، سمرائز کر دیتا ہے باقی پکس کے ساتھ مل کر، اور وہ 7 کمینڈمنٹس لکھتا ہے جس میں پہلا والا تھا whatever goes upon 2 legs is an enemy, whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend، یہ سیکنڈ تھا۔ no animal shall wear clothes، یہ تھرڈ تھا۔ no animal shall sleep in a bed، this one is fourth۔ no animal shall drink alcohol، کوئی بھی animal drink نہیں کرے گا alcohol کو۔ no animal shall kill any other animal، کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ all animals are equal، سب animals برابر ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ جتنے بھی یہ 7 تھے کمینڈمنٹس، یہ سب کو جتنے بھی جانور وہاں پہ رہ رہے تھے ان سب کو یہ فالو کرنے تھے ہر حال میں۔ یہاں پہ جو فرینڈ کے اسپیلنگ تھے وہ غلط لکھے گئے تھے، یعنی کہ یہ لکھا ہے نا FRIEND، وہاں پہ لکھ دیا گیا تھا انہوں نے غلطی سے FREIND، کیونکہ ابھی وہ پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ سنوبیل جو ہے یہ سب کے سب کمینڈمنٹس الاؤڈ پڑھ کے سناتا ہے، سب کو اونچی بند پڑھ کے سناتا ہے، سارے بڑا خوش ہوتے ہیں، ایگری کرتے ہیں ان چیزوں سے، اور جو ان میں کلیورر ہوتے ہیں اینیملس وہ ان کو بائی ہارٹ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر ٹائم۔ اب اس کے بعد اس فارم کو چلانے کے لیے محنت کی ضرورت تھی اور مینجمنٹ کی ضرورت تھی۔ اب سب جانور جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ کرنا شروع ہو گئے۔ سنوبیل نے یہاں پہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جتنے بھی اینیملس تھے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہاں پہ 9 پپیز تھے، چھوٹے چھوٹے ڈوگ، ٹھیک ہے، ان پپیز کی جو مدر تھی وہ تو ان کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو نیپولین نے کہا میں ان گروپ آف پپیز کو، ینگ پپیز کو، یہ پوائنٹ یاد رکھے گا، ینگ پپیز کو کہتا ہے میں خود ایجوکیٹ کروں گا، میں ان کو اینیملزم کے پرنسپل سکھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سکھا لے، لوگ یہ مطلب جانوروں نے کہا ٹھیک ہے سکھا لے۔ یہ لے کے چلا گیا اپنے گھر میں ان کو، اور ان کو جو اینیملزم کے پرنسپلس تھے وہ سکھانا شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنو بال ٹیچنگ کر رہا ہے ڈفرینٹ پکس کو، دوسری طرف ہر جانور دوسرے جانوروں کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے، ABCD سکھا رہے ہیں، 1 2 3 سکھا رہے ہیں، کیلکولیشن سکھا رہے ہیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور سلوگن تھا 4 legs good 2 legs bad، یہ انہوں نے اس میکسم کو بڑے اچھے سے یاد کرنا شروع کر دیا اینیملز نے۔ اور ایک کریکشن میں اور کرا دوں کہ جب میں نے کہا نا ان کے
जो पेरेंट्स थे इन पपीज़ की, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ नहीं हुई थी, दरअसल जब उन्होंने पपीज़ दिए थे तो नेपोलियन ने उनको कहा था कि मैं इनको एजुकेट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा था ठीक है तुम एजुकेट कर लो। और एक तरफ जो है स्नोबॉल वो सबको पढ़ा रहा था। एनी हाउ फिर इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान इन्होंने इतना काम किया और काम करने के बाद क्या हुआ, अ ग्रेट प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ, मिल्क प्रोड्यूस हुआ, एग्स बने, और जितना भी यहाँ पे खाना प्रोड्यूस हुआ वो सब कुछ ये खुद ही खाने वाले थे। किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ दे आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी सिंगल थिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कनकर्ड है वो किया ही इसलिए था ताकि इनको इनके राइट्स मिलें, इनका कोई ना खाए और ये किसी का ना ले। यही चीज़ थी। और यहाँ पे यही मार्क्सिस्ट आइडिया है कि अपनी मीन्स प्रोडक्शन को बाहर ट्रेड नहीं करना, खुद तक रखना है। तो ये खुद तक रखे, ट्रेड नहीं करना चाहते थे। तो ये मार्क्सिस्ट एलिमेंट एक और फिर से आ गया हमारे पास। अब कुछ चीज़ थी जो कि इनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, जैसा कि अब प्रोडक्शन तो ये इनको स्टोर कैसे करना है, ये इनके लिए डिफ़िकल्ट था। और डिफरेंट पिग्स ने मिलके, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्लेवर पिग्स थे ना, उन्होंने मिलके एक स्पेशल कमेटी बना ली, एक रूम बना लिया एक स्पेशल, जहाँ पे डेली डिस्कशन करते थे ये लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट। संडे को इनका ऑफ हुआ करता था, संडे को कोई काम नहीं, मौजें। अब जब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, काफ़ी अच्छा टाइम आ गया था इनका, तो ये स्नोबॉल और नेपोलियन मिलकर क्या करते थे, पिजन्स को अपनी फ़्लाइट के लिए भेजा करते थे कि उनको पता था कि एनिमल फार्म बन चुका है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। और वो एनिमल्स जो हैं, इनकी वो जो न्यूज़ थी वो लेकर बाहर हर एनिमल के कान में जाके बता के आते थे। जितने भी दूर दूर तक जो भी एनिमल्स थे उनको जाके वो सुना के आया करते थे। और मिस्टर जो जोन्स था, जिनको इन्होंने निकाल दिया था धक्के मार मार के यहाँ से, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है रेड लाइन में स्पेंड किया करता था और दूसरे लोगों को अपनी जो इसके साथ इंजस्टिस हुआ उसकी कहानियाँ सुनाया करता था। अब होता क्या है, वहाँ पे मिस्टर जोन्स जो है उनके साथ दूसरे फार्मर्स मिलकर मार्च करते हैं, मतलब फ़ाइट के लिए जाते हैं अर्ली अक्टूबर के टाइम पीरियड में। कहाँ पे फ़ाइट के लिए जाते हैं? एनिमल फार्म में, एनिमल से फ़ाइट करने के लिए जाते हैं। उस फाइट का नाम, उस बैटल का नाम बैटल ऑफ काउ शेड रखा गया। उस बैटल में डिफरेंट जो थे वो फार्मर्स अपने साथ स्टिक्स लेके गए, जबकि जो हमारा मिस्टर जोन्स है वो अपने साथ गन लेके गया था इन सबको मारने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो स्नोबॉल था, उसने जूलियस केसर की जो बुक थी वहाँ से बैटल्स के सारे तरीके पढ़ लिए हुए थे और अच्छे से गाइड किया सबको। और अच्छी खासी एक बहुत बड़ी बैटल हुई उनके दरमियान में। ये बैटल की एक पिक्चर है। और उस बैटल में क्या हुआ, उस बैटल में ये हुआ कि मिस्टर जोन्स समेत बाकी सब जो फार्मर्स थे वो हार गए। सब आदमी भाग गए थे सिवाय एक के, जिसके बारे में बॉक्सर कहता है ही इज़ डेड, सेड बॉक्सर सोरफुली, आई हैड नो इंटेंशन of doing that. I forgot that I was wearing iron shoes. Who will believe that I did not do this on purpose? कौन believe करेगा? No sentimentality, comrade, cried Snowball. अब हुआ क्या कि उसने आयरन शूज़ पहने हुए थे जब उसने अटैक किया, तो खुद को डिफेंस करने के लिए स्नोबॉल बॉक्सर ने खुद को डिफेंस करने के लिए फर्दर अटैक किया। तो उसको नहीं पता था कि उसने आयरन शूज़ पहने हुए थे जिस बेस पे वो आदमी मर जाता है। उसके मरने पे इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। बॉक्सर कौन है? ये वाला घोड़ा, ये घोड़ा बॉक्सर है। बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, हार्ड वर्किंग दिखाया गया है, स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाया गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और बॉक्सर प्रोलेटरिएट क्लास को सिम्बलाइज कर रहा है यहाँ पे। अब इन सब के बाद इन्होंने एक दूसरे को मेडल भी दिए। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्नोबॉल जो है ना वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, फार्म हाउस के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, काम करता है। वो ना आइडिया बनाता है, एक आइडिया जनरेट करता है विंड मिल का। मिस्टर जॉन की एक बुक होती है 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस, एवरी मैन हिज ओन ब्रिकलेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिगिनर्स। ये बुक होती है। स्नोबॉल इसकी स्टडी करना शुरू कर देता है। जब वो इसकी स्टडी करता है तो वहाँ से वो एक आइडिया जनरेट करता है विंड मिल का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक स्टडी कर रहा है, यहाँ पे ये विंड मिल का आइडिया जनरेट कर रहा है। विंड मिल ऐसे दिखती है। और नेपोलियन इसके आइडिया से बड़ा जेलसी फील कर रहा होता है। फिर जब फाइनली अपना आइडिया कंप्लीट कर लेता है विंड मिल का, ये सबको गैदर करता है मीटिंग के अंदर, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट करने लग पड़ता है। तो आके जो नेपोलियन है वो इंटरप्शन करता है और कहता है कि ये आइडिया जो है ना किसी काम का नहीं है, जैसा कि बुक में कोटेशन लिखी हुई है। देन नेपोलियन स्टूड अप टू रिप्लाई, ही सेड वेरी क्वाइटली दैट द विंड मिल वॉज नॉनसेंस एंड दैट ही एडवाइज्ड नोबडी टू वोट फॉर इट एंड प्रॉम्प्टली सेट डाउन अगेन। अब यहाँ पे स्नोबॉल की और नेपोलियन की बहस शुरू हो जाती है। नेपोलियन इसी फेवर में है कि इसके आइडिया को ना माना जाए, जेलसी दिखा रहा है। अब नेपोलियन क्या करता है, उसने वो जो 9 डॉग्स जिनको ट्रेन किया था ना एनिमलिज्म की फ़िलोसफी और थ्योरी सिखाने के लिए,
آواز دے کے ان کو بلا لیتا ہے. اب وہ جب 9 ڈاگز آتے ہیں, وہ 9 ڈاگز آ کر کیا کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں سنو بال کے اوپر. سنو بال وہاں سے بھاگتا ہے, بہت تیز بھاگتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سنو بال جب وہاں سے چلا گیا, جب اس کے 9 ڈاگز, ینگ ڈاگز جن کو اس نے لیا تھا, ان کو ٹرین کیا, وہ آ کے انہوں نے اس کو بھگا دیا سنو بال کو وہاں سے. تب وہاں پہ یہ آ کے اپنی اسپیچ کرتا ہے, اپنی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے نیپولین ایک ٹریٹر تھا, وہ تم لوگوں کو مسٹر جونز کو سیل کرنا چاہتا تھا, واپس مسٹر جونز کو یہاں پہ لانا چاہتا تھا. ایک جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے یہاں پہ نیپولین. اب یہاں پہ میں نے کہا تھا نا وہ ینگ ڈاگ کا ورڈ یاد رکھیے گا. ینگ ڈاگ مینس ینگ مائنڈ. کوئی بھی ینگ جنریشن ہو, ان کے مائنڈ کو جیسے مولڈ کیا جائے ویسے ان کے مائنڈ ڈھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہاں پہ یہ چیز دکھائی گئی کہ نیپولین نے ایک کلیور ایکٹ کیا. جب سنو بال ہر ایک کو پڑھا رہا تھا, ہر ایک کو ٹیچ کر رہا تھا اور اپنے فارم کے لیے پریکٹس کر رہا تھا, اس ٹائم پہ نیپولین ان 9 ینگ ڈاگس کی برین واشنگ کر رہا تھا, ان کو اپنے وے میں سکھا رہا تھا, پڑھا رہا تھا. اور ناؤ جتنے بھی اینیملس تھے انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ ڈاگس بالکل ویسا ہی ایکٹ کر رہے تھے جیسا کہ مسٹر جونز کے ڈاگ مسٹر جونز کے لیے ایکٹ کیا کرتے تھے. اچھا, تو اب نیپولین آ گیا. نیپولین آ کے بن گیا یہاں کا لیڈر. آتے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو لیڈر بنوا لیا, اور فرسٹ اس نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی سنڈے مارننگ میٹنگز وڈ کم ٹو این اینڈ, کہ اب کوئی بھی سنڈے میٹنگ نہیں ہوگی, یہ سب کی سب بکواس ہے. ٹھیک ہے, بڑے کننگ وے میں اس نے کہا, کلیورلی اس نے کہا کہ جیسا کہ بڑا مشکل کام ہے اس فارم کو چلانا, تو اس فارم کا لیڈر میں بن جاتا ہوں, میں یہ ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا. ٹھیک ہے, اب اسی کی ہیڈ شپ کے اندر ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی, مینس اس کی ہیڈ شپ کے اندر. تو اسی کی ہیڈ شپ کے اندر, لیڈرشپ کے اندر جو ہے اسپرنگ کا سیزن بھی آ گیا. جو کٹائی وغیرہ کا کام تھا, فصلیں کاٹنے کا کام, وہ بھی شروع ہو گیا. سب کے سب اینیملس نیپولین کی بات ماننے لگ پڑے. اب نیپولین نے یہاں پہ اناؤنس کیا کہ ہم لوگ ونڈ مل کے اوپر کام کریں گے. بالکل, ایکچولی میں نیپولین ونڈ مل کے آئیڈیا کے اگینسٹ تھا ہی نہیں. ہی واز اگینسٹ ٹو سنوبل کے اگینسٹ تھا یہ, اور ہی واز ان دا فیور آف ونڈ مل کے فیور میں تھا یہ. اس نے ویسے ہی وہاں پہ کہا اس کو بھگانے کے لیے, پالیٹکس. تو اس نے کہا کہ ہم ونڈ مل بنائیں گے. ونڈ مل بنانے کے لیے 2 سال کا وقت لگے گا, اور جس سال نیپولین نے لیڈرشپ سنبھالی تھی اینیمل فارم کی, اس سال سب کے سب اینیملس نے سلیوز کی طرح کام کیا تھا. آل دیٹ ایئر دا اینیملس ورک لائک سلیوز. اور یہ لوگ خوش تھے, یہ جانور خوش تھے, شکایت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ یہ سارا فائدہ ان کو ہی ملنے والا ہے, یہ جو ہو رہا ہے ان کے لیے ہی ہو رہا ہے, اینڈ پہ ان کو پروگریس فیس کرنا پڑے گی. پھر ونڈ مل پہ کام ہونا شروع ہو گیا. اتنا ونڈ مل پہ کام کرنے لگ پڑے کہ اپنا جو کھانے کے پروڈکشنز تھی, سبزیاں, اناج وغیرہ, وہ بھی نہیں اگا پائے صحیح سے. اور اب تھی سردیوں نے آنا, سردیاں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن بن گئی. اب ہر جانور نے اس ونڈ مل کے اوپر کام کرنے میں اپنا ایک بڑا ہی خاص رول ادا کیا. اسپیشلی باکسر نے جان لگا دی اس ونڈ مل کو بلانے کے لیے, کیونکہ باکسر کا یہی تھا کہ میں اپنا کام جاری رکھوں گا, اور باکسر کا یہی تھا کہ ریولیوشن آ جائے, تبدیلی آ جائے. بہت ہارڈ ورکنگ, ڈیڈیکیٹڈ دکھایا گیا ہے. کئی گھنٹوں تک کام کرتا رہتا تھا کہ اس کا تھا کہ ونڈ مل بن جائے ایک دفعہ. ایون کہ بھوکا بھی رہتا تھا سم ٹائمس. تو کئی جانور کہتے تھے تو تم اتنا بھوکا کیوں رہتے, تم کام کم کر لو, کھانا بھی کھا لیا کرو. اور نیپولین کے ٹائم پیریڈ پہ ان جانوروں کی ایسی حالت ہو چکی تھی جو کہ مسٹر جونز کے ٹائم پیریڈ میں بھی نہیں تھی. بالکل ان کو کھانا اتنا نہیں ملا کرتا تھا. اب بہت زیادہ خراب حالت تھی ان کی, بہت کم کھانا ملتا تھا, اور کام 60 آورز ان کو کام کرنا پڑتا تھا. بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا ان کو. اور ساتھ ہی ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی تھی اب, کہ گھوڑوں کو پہنانے والے جو جوتے ہوتے ہیں وہ چاہیے, نیل کٹر چاہیے, مشینری چاہیے. اب کوئی بھی جانور یہ نہیں جانتا تھا کہ چیزیں کہاں سے آنی ہیں ایکسیپٹ نیپولین کو پتہ تھا سب کچھ کہاں سے آنا ہے, کیونکہ نیپولین کو ٹریڈنگ کی سینس بھی تھی. ایک سنڈے مارننگ ایسا ہوا کہ نیپولین نے سب کے سب اینیملس کو گیدر کیا, ایک میٹنگ کی, اور وہاں پہ نیو پالیسی ان کو بتائی. وہ پالیسی تھی ٹریڈنگ کی.
اور اس نے کہا فرام ناؤ آنورڈس اینیمل فارم وڈ انگیج ان ٹریڈ ود دا نیبرنگ فارمز, not of course for any commercial purpose but simply in order to obtain certain materials which were urgently necessary. جو ضروری ہیں ان چیزوں کے لیے ہم کریں گے, کسی کمرشل پرپز کے لیے نہیں کریں گے, ہم ٹریڈ کرنے والے ہیں. جبکہ یہ جو تھا ان کی پالیسی جو انہوں نے 7 کمنڈمنٹس دی تھی ان کے اگینسٹ تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ان کا وہ جو 7 پالیسی کا ایک جو اسٹیپ تھا وہ بھی ختم ہوا, انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو یہ پگس تھے جیسے کہ نیپولین, انہوں نے فٹ پہ چلنا شروع کر دیا, 2 فٹ کے اوپر 2 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیا. تو یہ بھی کیا تھا, ہیومن بینگ کی طرح کا تھا. اس کے بعد نیپولین نے کیا شروع کیا جی, نیپولین نے جو مسٹر جونز کا بیڈ تھا اس کے اوپر سونا شروع کر دیا, انہوں نے وسکی پینا شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو نیپولین also begins to act more and more like a human being, sleeping in a bed, drinking whiskey and engaging in trade with neighboring farmers. اور یہ سب ایکٹیویٹیز کس کی اگینسٹ تھی, جنہوں نے 7 کمنڈمنٹس دیے تھے, 7 پرنسپلس تھے ان کے اگینسٹ تھے. لیکن نیپولین کا جو کہتے نہیں ہے پالتو کتا, مینز اس کا پروپیگنڈسٹ اسکویلر جو پگ تھا دوسرا, وہ ایک پبلک اسپیکر تھا. اور کیا کرتا تھا, لوگوں کو مینز ان جانوروں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور جا کے کہتا تھا کہ نیپولین تم سے بہت سنسیئر ہے, نیپولین تو ایسا, نیپولین تو ویسا, تم لوگ جانتے نہیں اس نے جو کیا ہے ہمارے لینڈ کے لیے کیا ہے. پگس کو سوچنا پڑتا ہے, ان کو کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کام کے لیے سوچنے کے لیے اس کو ایک پرسکون نیند چاہیے, اس لیے اس کا سونا بیڈ پہ ضروری ہے. اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا. اور وہ لیڈر کے بارے میں بول کے چمچا گیری کرنا, تو وہ اپنے لیڈر کی چمچا گیری کیا کرتا تھا, اور لوگوں جتنے بھی جانور تھے ان کو لیڈر کی پازیٹیوٹی بتایا کرتا تھا, جبکہ بات ساری اس کے اپوزٹ چل رہی تھی. اب کیا تھا, سردیاں تھی, سارے جانور ونڈ مل پہ کام کر کے بھوکا مرے تھے. آن دا ادر ہینڈ جتنے بھی یہ پگس تھے بیٹھ کے کھا پی رہے تھے. جب ان کی ونڈ مل اباؤٹ ٹو کمپلیٹ, تقریباً کمپلیٹ ہونے ہی والی تھی, ایک تیز طوفان آیا اور ونڈ مل ٹوٹ گئی, تباہ ہو گئی. سب جانور بہت روئے. تو نیپولین نے بلیم کر دیا جی سنو بال کے اوپر, سنو بال نے کروایا جو بھی کروایا. ٹھیک ہے, سنو بال ایک ٹریٹر ہے. اگین یہاں پہ اس نے پروپیگنڈا یوز کیا اپنا. اینی ہاؤ ونڈ مل ٹوٹی. اس کے بعد جو اس نے مطلب ولگیرٹی کی نیپولین نے, وہی ہیومن کی طرح کھانا پینا سونا ٹریڈ کرنا, سارے ان لاز کے اگینسٹ گیا. اس کے بعد پھر سے جانوروں نے ونڈ مل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. کیوں کیا, نیپولین نے ان کو موٹیویٹ کیا کام کرنے کے لیے. باکسر جو کہ اتنا انجرڈ ہو چکا تھا, اس کا یہی موٹیو تھا کہ میں کام کروں گا اور اس کے بعد جو ہے ہماری ونڈ مل بھر جائے گی, پھر ہم لوگ ریسٹ کریں گے. یہی اس کا موٹیو تھا. وہ اسی چیز کے پیچھے لگا رہا اور بہت ہی لوئلٹی کے ساتھ ہارڈ ورکنگ کرتا رہا. اب کیا ہوا, ایسا ہوا اینی ہاؤ سب جانور کوشش کرتے رہے. سردیاں تھیں, بہت سردیاں خطرناک گزری تھی ان کے لیے, اسٹرگل کرتے رہے, کیونکہ ان کا تھا کہ ایک لائن دی گئی ہے, ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اس ڈیڈ لائن تک اپنی جو ونڈ مل ہے کمپلیٹ کر لے. اگر نہ کر پائے تو جانور جو ہے وہ ان کا ہیومن بینگ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑائیں گے. اور وہ آلریڈی ان کا مذاق اڑا رہے تھے, کیونکہ ونڈ مل کی جو والس تھی بہت ہی ویک تھی. اور اف سنوبل واز دیئر تو وہ ان کو ایک پراپر وے میں اچھے سے گائیڈ کر لیتا, بٹ سنوبل کو تو وہاں سے نکلوا دیا گیا تھا. اس کے بعد سے نیپولین نے جو مرغیاں تھیں ان سے ان کے انڈے چھیننے کی بھی کوشش کی, اور فارم کی کنڈیشن بڑی خراب تھی. وہ فارم بیچنے تک پہ آیا ہوا تھا نیپولین, اور کچھ بھی خراب ہوتا تو وہ کہتا ہے سنوبل نے کیا, سنوبل قصوروار ہے, سنوبل کی وجہ سے ہوا, سب کچھ سنوبل پہ ڈال دیتا, کہتا ہے سنوبل ٹریٹر ہے. اور نیپولین نے یہ بات پھیلا دی کہ سنوبل یہاں پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے, لیکن جانور یقین نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں سنوبل فought bravely at the battle of the cowshed. I saw him myself. Did we not give him animal hero first class immediately afterwards? لیکن نیپولین بول رہا تھا تو ان کو ماننا پڑا تھا. باکسر ہارڈ ورکنگ تھا, بٹ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, اس لیے وہ کوشچن نہیں کر سکتا تھا, لائک اے پرولٹریٹ, اس طرح کے مارکسزم میں ہوا. اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے, یہ سانگ گایا کرتے تھے نا بیسٹ آف انگلینڈ, وہ گانا بند. اب اینیمل فارم کے ریلیونٹ گانا شروع کروا دیا تھا انہوں نے. اینیمل فارم نیور تھرو می شیل دو کم ٹو ہارم. ہر سنڈے کے یہ والا گانا گایا جاتا تھا. اب کچھ دن گزرے, ان کا رول تھا کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا, لیکن یہاں پہ جو ڈاگس تھے, جو پگس تھے, وہ سرعام ہر ایک کو مار رہے تھے, ہر جانوروں کو مار رہے تھے. کلوور جو کہ وہاں پہ ایک گھوڑی تھی, سست گھوڑی جو کچھ بھی نہیں کرتی تھی, وہ کہتے بنجامن کو, یعنی کہ اس گدھے سے, ڈونکی سے, کہ وہ جو 6 کمنڈمنٹس لکھا تھا نا
कमेंडमेंट उसको पढ़ के सुनाना, वो उसको पढ़ के सुनाता तो वहाँ पे लिखा हुआ था नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज। चेंज कर दिया गया था वहाँ से, विदाउट कॉज का वर्ड डाल दिया गया था। सॉरी, ये बेंजामिन को पढ़ने का कहती, लेकिन बेंजामिन जब वो पढ़ नहीं पाता तो वो म्यूरियल, वो जो गोड थी, उस गोड को बुला के लाता, वो गोड आगे पढ़ के सुनाती कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जानवर समझते हैं कि ये जो दास के 2 वर्ड्स थे ना, शायद उन्होंने कभी ध्यान से देखे नहीं थे, इनकी मेमोरी स्किप हो चुकी होंगी, इन्होंने अपने रूल को वॉयलेट नहीं किया। हालांकि क्या कर रहे थे, वो रूल को वॉयलेट कर रहे थे, जहाँ पे वो जो 7 कमेंडमेंट्स लिखे हुए थे उनको वहाँ से एडिट करी जा रहे थे। और इस टाइम पे जानवर ये भी नोट कर रहे थे कि इनकी कंडीशन मिस्टर जोन्स के टाइम पीरियड में ज़्यादा अच्छी थी, अब तो ज़्यादा सवेर हो चुकी हुई है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इनको खाने को कम मिल रहा है। एनी हाउ ये लोग विंड मिल मिला रहे थे, बॉक्सर इंजर्ड हो गया। अब बॉक्सर जो है वो चाहता था कि इसको रिटायरमेंट मिल जाए। ये रिटायरमेंट के लिए गया नेपोलियन के पास। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने इसको बेच दिया। इसको जब बेच दिया उसके बाद स्क्वीलर आकर क्या कर रहा है जी, वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो डेड हो चुका हुआ है, और उसके लास्ट वर्ड थे कि अपना जो विंड मिल का काम है उसको कंटिन्यू रखना, उसको जारी रखना। लोग फिर मेहनत करते गए, इवन के साल गुजरता गया। एनिमल फार्म के अंदर जो पिग्स थे वो मोर एंड मोर लाइक ह्यूमन बींग्स होते गए। उन्होंने चलना शुरू कर दिया, उन्होंने विप्स को कैरी करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया, बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह। जितने भी 7 प्रिंसिपल्स थे एनिमलिज्म के, जो 7 कमेंडमेंट्स कहा जाता था उनको, उन सबको चेंज कर दिया गया था। चेंज करके रिमूव करके सिर्फ वहाँ पे एक रहने दिया, और वो ये था ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कई टाइम की स्ट्रगल के बाद जो विंड मिल थी वो तैयार हुई, उसका नाम रख दिया गया नेपोलियन मिल, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने सोचा था कि इनकी जो कंडीशन थी बेहतर हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रूल्स चेंज होते गए, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, उसको चेंज करके नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस ये कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दूँ कि विंड मिल एक दफ़ा स्टॉर्म से टूट गई थी। लोगों ने फिर, मतलब जानवरों ने फिर मेहनत करके उसको बनाया था। दूसरी दफ़ा किसी ने उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, उससे वो टूट गई थी, जिसका नाम इसने रखा था ना नेपोलियन मिल। वो थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम फिर बॉक्सर था, वो अकेला स्ट्रगल करता रहता था, वो इंजर्ड हो चुका था स्ट्रगल करते करते, इवन के वो सब रिटायरमेंट के लिए गया, फिर उसको बेच दिया गया था और कहा गया कि उसको हॉस्पिटल भेजा और उसकी डेथ हो गई। उसके लास्ट वर्ड है विंड मिल। ये हुई थी एक्चुअली स्टोरी बिहाइंड ना पीछे। फिर जब बॉक्सर को, मतलब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कंडीशन यहाँ पे ये थी कि जानवर कमज़ोर से कमज़ोर होते गए, स्लेव्स बन गए। नेपोलियन रिच हो गया, नेपोलियन ने ह्यूमंस के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद नेपोलियन ने किया, नेपोलियन ने हर एक जितना जानवर था उनको उनके खाना भी सही से नहीं प्रोवाइड किया। काफ़ी पिटिएबल कंडीशन थी सब जानवरों की यहाँ पे। पिग्स खाते थे, शराब पीते थे और खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे। रूल भी चेंज हो गया, पहले था कि सारे जानवर बराबर हैं, अब कह दिया सारे जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ ज़्यादा बराबर हैं। सारे जानवर अब इंसानों से ज़्यादा पिग्स से डरते थे। और एक शाम को देखा उन्होंने कि सारे पिग्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, साथ में ह्यूमन बीइंग्स भी उनके साथ हैं, एंड दे आर डूइंग पार्टी, वो कार्ड्स खेल रहे थे। और जो एनिमल्स थे ये पिग्स को भी देख रहे थे और ह्यूमंस को भी, और इनको ह्यूमंस में और पिग्स में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा था। कभी इनको पिग्स की फेस में मैन और मैन की फेस में पिग्स, और इस तरह नज़र आ रहा था इनको। जैसा कि लास्ट लाइन्स हैं, 12 voices were shouting in anger and they were all alike. No question now what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again, but already it was impossible to say which was which. नवंबर 1943, फरवरी 1944, और यहाँ पे ही नॉवल की एंडिंग हो जाती है। जिसके पास पावर आ गई बाद में वो एक्सप्लॉइट ही करता है। सारा नॉवल जो है मार्क्सिस्ट को बहुत ही ज़्यादा